مجھے غوث پاک کا نام لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مجدد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، ولی ہیں، بہت پائے کے بزرگ ہیں، اس کے باوجود بھی معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف مجھے یاد آنے لگی، بہنیں بھی ہیں، نظریں پہنچتی ہیں، مگر کمیٹی والوں نے اچھا انتظام کیا، مگر پردہ آپ لوگوں سے کیا ہے، ہم لوگوں سے نہیں کیا ہے، سمجھے؟ آپ لوگوں کے لیے تو یہ چادر لگی ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، جبکہ ہم بھی تو انسان ہیں، مرد ہیں، یہ لوگ ہیں، سب کے لیے پردہ۔ اب کبھی اگر انتظام ہو تو میری ماں بہنیں انشاءاللہ خود کہیں گی، صرف ہم لوگوں کی آواز سنیں، یعنی ہم بھی ادھر کو نہ دیکھیں اور وہ بھی ہماری طرف کو نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ آپ سے یہ ہم سے نہیں ہے، کیونکہ ہم اونچے پہ ہیں تو وہ چادر نیچی رہ جاتی ہے، معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو، محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک آیت کریمہ ہے، میں بتاتا ہوں، ابھی میں بیٹھے بیٹھے نا یہ ربنا آتینا فی الدنیا میرے ذہن میں آئی تو میں بتاؤں۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ سب کو معلوم ہے، یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی نے نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، قید میں سے نکلنا آسان ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ الصمد۔ تو معلوم ہے انہوں نے کون سی دعا کی؟ وہ آیت کریمہ، اگر میری بہنیں کسی کے گھر میں 2 بیمار ہیں، 3 بیمار ہیں، 4 بیمار ہیں، یا بچے یا طبیعت ناساز ہے، تو بڑی پیاری آیت بتا رہا ہوں قرآن شریف کی، بہت پیاری آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مگر پڑھنے کا طریقہ نا بزرگوں کا الگ الگ رہا ہے، مجھ تک جو پہنچا ہے وہ میں بتاتا ہوں آج۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی پریشانی میں آپ پھنس جائیں، کسی میں بھی مبتلا ہو جائیں، تو انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سمجھ میں آگئی؟ آیت کریمہ آج کل موبائلوں میں آئی جاتی ہے، اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اب موبائلوں کے ذریعے یاد کر لو گے آپ۔ کیا کرنا؟ ایک مٹی کے برتن میں، کنڈا ہوتا ہے نا، کنڈا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کمیٹی والے بچوں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے روپے 10 روپے 1000 روپے جمع کر کے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے یہاں پہ، تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں مل رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا کہ اس عمر کے بچے ڈیجو پہ ناچتے؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ یہ کام اچھا ہوا۔ تو آپ کو پڑھنا کیسا ہے میری بہنیں سنیں، کیونکہ عورتیں عمل کرنے میں اچھی ہوتی ہیں اور کرتی ہیں، آدمی تھوڑے سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، برا مت مانیو، تھوڑے سے سخت دل کے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن سب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ کنڈا لے لیں، کنڈا مٹی کا جو ہوتا ہے نا، اس میں کنڈا لے کر کے پہلے تو 5 وقت کی نماز کا عہد کریں گے، 5 وقت کی نماز وہ تو کرنے پاک صاف رہیں گے۔ اس کے بعد اس کنڈے میں پانی بھر لیں گے، پانی بھرنے کے بعد ایک تسبیح اسی کے اندر ڈال لیں گے، کنڈے کے اندر تسبیح ڈالیں گے، پانی بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہاتھ یہ پہنچے تک اسی پانی میں رہے گا، اور وہیں پانی کے اندر ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھ لیں گے 100 دانوں کی، انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے، بڑے سے بڑی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی پانی میں تھی۔ ہم تک جو اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہوگا 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے طریقہ، لیکن ہم تک جو پہنچا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کیا کرنا؟ پھر اس میں تسبیح بھی نہیں نکالنا ہے، پانی بھی ایسے رکھنا، مٹی کا برتن، تھوڑا پانی اگر پی بھی لے خشک ہونے لگے تو اس میں اور پانی ڈال دینا، اور ایک کپڑا ڈھک کے پھر دن بھر رکھا رہن دینا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ پھر ہاتھ اتنا ڈالیں گے آپ پانی میں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
5 तस्बीह पढ़ना 100 दानों की 500 मरतबा। समझ में आ गई? इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गई? क्या होगा बोलो? बेड़ा पार। एक हदीस अब मुझे याद आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमन। बड़ी प्यारी हदीस है यार। यहां से नेकी कमाने आओ ना, बहुत प्यारी हदीस है ये, सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। बेशक। और सारी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या मानते हो इस बात को? नबी की बात गलत हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी की बात गलत नहीं हो सकती है। अब नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनो, वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ समानीन मर्रा। नबी फरमाते जुमे के दिन, बहने भी सुने, भाई भी सुने, आका फरमाते जुमे के दिन जो 80 मरतबा मुझ पे दुरूद पढ़ता है, गुफिर लहू जुनूबु समानीन आम्मा। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। कितनी प्यारी बात है यार। और मुश्किल से हजरत मुझे लगता है आधा घंटा नहीं लगेगा 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने में, आधा घंटा नहीं लगेगा। नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ। अब बताओ नबी की बात गलत हो सकती है? अब के जुमे से ये अमल शुरू कर दोगे? और एक हदीस और सुनो, आका फरमाते खम्सुम मिनल गिबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद। अल्लाह, इतनी प्यारी हदीस। नबी ने फरमाया ना 5 चीजें इबादत में से, एक कम खाना और दूसरा मस्जिद में बैठना। क्या करना बोलो? मस्जिद में। नबी फरमाते हैं मस्जिद में क्या करना बोलो? मस्जिद में बैठना। अब देखो जुमे के दिन को इसमें जोड़ना तुम्हारे लिए बड़ी प्यारी बात। तुम सब ये चाहोगे इंशाअल्लाह। सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन क्या करते थे मालूम है? जुमे की नमाज से कुछ टाइम पहले मस्जिद में जाते थे। आप नारा लगाए, तबीयत खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे के दिन से ना इंशाअल्लाह ये काम करोगे तो जिंदगी ने तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। अरे सुनो सुनो, नहीं मैंने भी नारा लगाने को नहीं कहा, मतलब नारा तुमने लगाया, मेरी तबीयत खुश हुई। अब ये काम भी करोगे तो इंशाल्लाह मैं भी खुश होऊंगा और अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे। सुभान अल्लाह। कौन सा काम? जो बताने के लिए जा रहा हूं, सबके लिए मगर आपके लिए खास कर। समझ में? जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, साफ करते थे, झाड़ू मारते थे, कूड़ा करकट बाहर निकालते थे, सफे नमाजियों के लिए लगा दिया करते थे। जैसे ही नमाजियों के लिए लगाई, पहली सफ में बैठते थे, फिर वो भर जाती थी, दूसरी में आते थे, फिर वो भर जाती थी, तीसरी में आते थे, यहाँ तक के जूतों के पास नंबर आता था। किसी ने नबी से कहा देखो अबू बकर को क्या हुआ, पहली सब में थे मगर पीछे आ गए,
نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے کہتے اے لوگ سنو، اگر جمعے کے دن جو مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ اگر نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ملتا بولو؟ احد پہاڑ کی برابر، اللہ برکت فرمائے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے بے میں۔ شک اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ راستے بتا رہا ہوں نیکیوں کے، بے شک کس طرف ہمیں جانا۔ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے مسجد صاف کرنے میں، مگر اللہ اگر 4 پیسے دے دیتا، کوئی عہدہ مل جاتا، سیکریٹری یا صدر ہو جاتے تو امام پہ حکومت چلنے لگتی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مولویوں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، جو تھوڑی موڑی نیکیاں تھی وہ بھی لے ڈوبی، صحیح بات۔ وہ بھی ختم۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل دیکھ کر کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نوجوانوں اگر کوئی 10,000 دے دے تو کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعلان ہوتا ہے، 2 تولے اگر صدقہ کر دے تو کتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک آج کے بعد یہ عمل شروع کر دو گے، بولو بولو انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سنو، علامہ زمخشری فرماتے، کون فرماتے بولو؟ علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں اگر کوئی جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، خالی، تسبیح نہ پڑھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، خالی جا کر کے بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی وہ سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے یار، کیا میں ایک دن منظر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ غریب نواز جب بھی جاتے تھے نا تو مسجد میں کیوں ٹھہرتے تھے؟ ہم گئے گونڈا گئے تھے، کوئی بلانے والوں کا نمبر نہیں لے، بولے کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا مسجد میں چل کے ٹھہریں گے۔ مسجد میں کیوں ٹھہرتے تھے؟ اگر جتنی سانسیں لوگے کچھ بھی نہیں پڑھو گے تو ہر سانس پر 400 نیکیاں، اور اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، درود شریف، تسبیح اگر یہ پڑھو گے تو پھر کتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مگر ثواب کی جگہ چھوڑ دیے جہاں پر ہنسی مذاق ٹھٹے ہوتے ہیں، جہاں پر تیری میری برائیاں ہوتی ہیں، چوراہوں پر نکڑ پر جہاں پر غیبتیں ہوتی ہیں، وہاں پر تمہارے دل لگنے لگے، وہاں تمہاری مرضی لگنے لگی، وہاں تمہیں اچھا لگنے لگا۔ نوجوانوں، اس قادری کمیٹی کو مبارکباد دینا، انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے تو اس لیے کیا تاکہ ہمارے علاقے میں سدھار پیدا ہو جائے اور بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت۔ اچھا، ایک سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے، جی ارشاد۔ پھر جواب بھی دوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے۔ یہ لائٹنگ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور تک پنڈال ہے، یہ ساری چیزیں، اتنا خرچہ، لاکھوں روپے کا خرچہ، سب ہم لوگوں کے نذرانے بھی ہیں، ساری چیزیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ اتنا کر رہے ہیں، انہیں ثواب کیا ملے گا؟ کیوں کر رہے ہیں یہ جلسہ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ نبی کے نام پہ خرچ؟ اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگر اجازت ہو تو آج ثبوت دے دوں، جی حضور۔ کیونکہ میں سوال، ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ جائے یہ بات، کسی کے بھی، لیکن ہم ایسے ہی بات نہیں کریں گے، ہم تو بالکل پکی ٹھوس دلیل دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں، اب بھی اگر نہیں مانے کوئی یہ کہہ دے آئیے کیا حال ہے، اب بھی اگر اللہ برکت آج تشریف وعلیکہ وعلیہ السلام، تو ایک سید صاحب ہیں، انہوں نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔
تو بات یہ چل رہی تھی، ہمارے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ جلسہ کرنا کیسا ثواب ہے یا غلط ہے، اتنا خرچہ کرتے کہ فضول خرچی تو نہیں ہے؟ اجازت ہو تو جواب دے دوں، مگر اگر میں اعلی حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا کوئی دیوبند کا رہنے والا ہو اور وہ یہ کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دیوبند کا سناؤں تو ہو سکتا بریلی کا رہنے والا ہو کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دلی کا سناؤں تو لکھنؤ والا کہہ سکتا، لکھنؤ والے کا سناؤں تو دلی والا کہہ سکتا، دلی اگر ہندوستان والے کا سناؤں تو پاکستان والا کہہ سکتا میں نہیں مانتا، پاکستان والے کا کہوں تو میں نہیں، جھگڑا تو پھر کا وہیں کا وہیں، تو پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں گا آج، ایسے مفتی کا، اگر دیوبند والا ہو یا بریلی والا ہو، پاکستان والا ہو، ترکستان والا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے پاس اگر رائی کے دانے کی برابر اگر ایمان ہے تو وہ ان مفتی صاحب کو ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانوں گا۔ اب اگر سمجھ لو وہ ان مفتی صاحب کو نہیں مانے تو اس کا ایمان خطرے میں، اور یہ کہہ دے کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا تو اسے جہنم کا ٹکٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے یار مفتی صاحب کون ہے، نام بتا دوں؟ ہاں یا نہ تو بولا، الحمدللہ بولو، تاکہ ہمارے ذہن میں شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائے۔ یہ نبی کے نام پہ خرچ کرنا، کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ سناؤں، کہاں سے مفتی صاحب لاؤں؟ مگر سنو، اللہ اللہ ان مفتی صاحب کا سنا رہا ہوں جو دنیا کا مسلمان مانے گا۔ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، رضی اللہ تعالی، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ کرام، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سناتا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ ان کا سناؤں گا، سب کے منہ ہی بند کر دوں، جی بے شک۔ دروازے ہی سب بند۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا، کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ؟ تو پیارے فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کون ہوگا وہ؟ اب ہے کوئی مائی لال جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے؟ اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یا تو وہ پڑھے نہیں ہے پھر حسد۔ جی بے شک۔ میں تو پہلے، مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی، مجھ پہ تو یہ ہے وہ باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی، پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت۔ اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو اپنی طرف سے بتا کے چلے گا، کوئی مائی کلال ترجمہ بھی کر لینا، پہلے مدرسے میں پڑھوں بعد میں یہاں آیا ہوں۔ جی بے شک۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پر، جلسے پر، نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ بے شک بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟
ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں. عطا. میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا تعال یا ابا بکر. یہ عربی میں بنا رہا ہوں. اچھا کہا ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ. ابو بکر آگے جی آقا. میرے نبی نے فرمایا ادنو منی اور قریب ہو جاؤ. قریب ہوئے. نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ. کس کا نام؟ کیا یار عشق تھا. اور آج کے کچھ نوجوان ہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں توبہ 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 کتنا برا ذہن ہے. اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا اے بی سی ڈی یہ پورے. اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے. کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا اور وہ میری بہن بیٹی اس کو بھی شرم آنی چاہیے. بے شک. اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو. صحیح. اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے پھر یہ ہو گیا مجنو. بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں ٹیٹو. اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی اتنی بے حیائی پہ اللہ معاف فرمائے حضرت. نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے بس ہمیں اپنی زندگی جینا اپنی زندگی قبر میں تیری زندگی نکلے گی. دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار غیر مسلموں کے ساتھ دوستی. کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی. کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک. چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو عزت سب کی عزت ہوتی ہے. اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو اس کی عزت نیلام کرو. یہ اجازت نہیں دیتا. نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تمہارا طریقہ یہ ہے. اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دے دی. جاؤ بیٹا باتیں نہیں توجہ رکھو. کہا جاؤ نام لکھا کے لا. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں چوم رہے جا رہے ہیں چوم رہے جا رہے ہیں چوم رہے. مگر بیچ میں خیال آیا جنت میں اللہ کا نام تو وہیں پہ رسول اللہ کا نام. جنت کے درخت جو تھے ان کے پتوں پہ اللہ کا نام رسول اللہ کا نام. بے شک. جنت میں جو محلات تھے ان پہ اللہ کا نام رسول اللہ کا نام. جہاں کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ وہی محمد الرسول اللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. دل میں خیال آیا ابو بکر تو بھی لکھوا لے. ابو بکر جب پہنچے کہنے لگے لکھنے والے سے بولے بھائی اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب دونوں کو چوم اور چلے آ رہے ہیں چوم اور چلے آ رہے ہیں چوم. مسجد میں انگوٹھی پیش کر دی. آقا لیجئے. میرے نبی نے دیکھا تو نبی بولے ابو بکر. جی آقا. کہ یہ 3 نام کیوں لکھوا کے لایا؟ کتنے نام؟ ابو بکر چکر میں نے تو 2 ہی لکھوائے تھے تیسرا کون آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ واللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے تیسرا کہاں سے؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ابو بکر صدیق بولے آقا کتنے 3 نام؟ کہا جی آقا قسم ہے رب کعبہ کی میں نے 2 ہی لکھوائے. میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے تو ابو بکر تو کون ہوتا ہے؟ میں نے بھی جدا نہیں کیا صرف آپ کا نام لکھوایا آقا. حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نے نام نہیں لکھوایا. نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر ذرا ایک طرف کو ہٹاؤ. مجھے جبریل نے بتا دیا کہ جب ابو بکر نے اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو اپنے محبوب کے نام سے ان کے یار غار کے نام کو اللہ نے جدا نہیں کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام جشن غوث الورا. سبحان اللہ. یہ مقام اب سنو. یہ بچیاں یہاں سے وہاں تک بڑی کام کی ایک بات بتا رہا ہوں.
نبی کے دور میں نا اس وقت میں اور آقا سے پہلے تو بچیوں کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا. کوئی اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا, زندہ بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا. تاریخ تم نے سنی ہوگی. نبی کے دور میں بھی نا لڑکیاں ماں باپ پہ نا بوجھ تھی, کچھ بوجھ, کیونکہ ذہن تو نہیں بدلا تھا, بہت سارے لوگوں کا تھا, بوجھ تھی. آج کے دور میں بھی بچیاں, بیٹا او بیٹا میرا چاند, آج کے دور میں بھی بچیاں جو ہیں بوجھ بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ وہ جو لڑکے والے نا جو بھکاری ہیں, جو اپنے بچوں کو گدھے گھوڑوں کی طرح جیسے بازار میں بکتے ہیں نا بیل ویل, ایسے ہی منگنی کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں, 3-4 لاکھ روپے کی منگنیاں چڑھ رہی ہیں. اگر کسی کی بیٹی ہے اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اپنے بیٹی کے جہیز میں دے رہے, الحمدللہ کہہ کے لے لو, اچھی بات ہے, کون نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کو نہ دے, مگر مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں, جو بیٹوں کو بیچ رہے ہیں. بولی ایک صاحب رو رہے تھے, بولے صاحب میری اکیلے ہی بیٹا تھا مگر بہو روٹی نہیں دے رہی ہے, سید صاحب دعا کریو, مجھے پتا چل گیا کہ اس بڈھے نے 3 رشتے چھوڑے تھے بولورو کے چکر میں, مجھے پتا چل گیا. جو اب رو رہا نا, میں نے کہا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ میں نے کہا 3 لڑکیاں تیرے لیے بد دعا کر چکی ہیں, اللہ, اب تو رو رہا جیسے کو تیسا, بولورو لے لے, اب روٹی کو کھائے گا تو. بولے حضرت میں نہیں رہ سکتا بیٹے کے بغیر, میرے بیٹے کو بھی لے کے چلی گئی. میں نے کہاں لے کے جائے, تو نے بیچا ہے بیٹے کو, خریدنے والا لے کے ہی جاتا. اچھا بولو بات ہے کہ نہیں؟ 3 لڑکیوں کا ان کے محلے میں کیا بنا ہوگا؟ اس کے باپ کے پاس لڑکی شریف تھی, خوبصورت تھی, نماز پڑھنے والی, سب باتیں تھیں, مگر اس کے باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا جو 15-20 لاکھ روپے کی کار دے دیتا, اسکارپیو دے دیتا, بولورو دے دیتا. اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھا. کہاں سے لائے گا؟ لڑکیاں بوجھ, آج بھی 15,000 روپے روزانہ کمانے والا, 500 روپے کمانے والا, 10,000 کی شادی میں 3 بیٹیوں کے 30 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ ایک شادی میں جب 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے, 30 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ بولو, کٹنی بیچے اپنے پھیپڑے بیچے. بولو صحیح بات. کتنوں کا تو ایسے ہوا نا کہ بیچاروں کو اٹا ٹیک آ گیا, ان کا ایسا دورہ پڑا ہاسپٹل میں. جنہیں کتنے لوگ ایسے ہیں. اللہ کے واسطے لڑکیوں کو بوجھ مت بننے دو. اب جب بوجھ نبی کے دور میں بن نہیں تھی نا, تو نبی نے کیا دیا ان کو؟ یہ حدیث سننے کی. چینل والوں بات مت کرو. اب یہ حدیث جو تھی نا, نبی نے کیا دیا ذرا توجہ رکھو. لوگوں کو جمع کیا, جمع کرنے بعد ایک جلسہ ہو گیا. کہا سنو, اور آقا جو فرما دے حق ہے. کہا جی آقا. کہا اللہ نے اگر کسی کو 3 بیٹی دی, انہیں بوجھ مت سمجھو, اگر 3 بیٹی دی اور خوشی خوشی ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. لوگ خوش ہو گئے 3 بیٹیوں والے, اب تو جنت ملے گی. جس کی 3 بیٹی ہو, صحیح پرورش کر دے, جنت میں دلاؤں گا. اور نبی مالی کو مختار ہے. اب تو خوش ہو گئے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 نہ ہو 2 ہو تو؟ 3 نہ ہو 2 ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہو اور وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. پریشان مت ہو, بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, تمہیں جنت دلوائیں گی, جنت. سبحان اللہ. ایک صحابی اور کھڑے ہوگا, آقا آقا پوچھ لوں گا, پوچھو. کہا آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو؟ نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح پرورش کر دے وہ بھی جنت کا حقدار. سبحان اللہ, سبحان. آج تو یار دریا موج پر ہے, اور نبی جو کہہ دے وہ حق. ایک اور یہ حدیث پوری ہو گئی, یہاں اینڈ ہو گئی. اگر کوئی یہ پوچھ لے اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو؟ نبی نے فرمایا کسی غریب بچی کو اپنی بیٹی بنا کر کے پرورش کر کے اس کی شادی کر دو, وہ بھی جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن اب میں جو یہاں بتا رہا ہوں سنو پیارو, بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے, بوجھ مت سمجھنا. مگر لڑکے والوں تم سے حساب و کتاب ضرور ہوگا اگر تم نے غلط منہ پھیلایا تو.
صحیح بات. اگر غلط منہ پھیلایا تو ہاں؟ اگر منہ پھیلایا تو تم میں کمی نہیں، اس میں کم سے کم 50 اماں ہوں گی. بعض اماں بھی بہت بڑی منہ پھیلیا، اس کے بھی جب تک اتنی لمکی نا جھمکی نہیں جھمکا، اتنی لمبی کان جب تک چر نہ جائے نا، اسے بھی پسند ہی نہیں آتی ہے لڑکی. کہتی 3 بیٹے والی ہو، جھمکی نہیں پہنوں گی کیا؟ تیرے جب گرج پڑے گا نا، گرج 70 میل زمین میں دھسا دی جائے گی، تب تیری جھمکی بچائے گی تجھے. صحیح بات. مگر سنو، میں جو بتا رہا تھا نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو تو وہ جنت کا حقدار ہے. کیوں؟ صحیح پرورش کر دے تو. مگر پیارے حدیث سامنے ایسی گھوم رہی ہے. اب میں حدیث ایسی پڑھوں گا کہ تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. تم اپنے گریبان میں جھانکنا. حدیث سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے. کب؟ جب کہ صحیح پرورش کر رہا ہوتا. اب ذرا حدیث سنو، نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی عقل والدی والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. اور اگر نبی جسے جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی جسے جنت سے روک دے کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی